بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد کی صفائی کرنے والے پٹھان ایوب، جس سے سب لوگ وظیفے لیتے تھے، اسے اچانک پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس روز آتی اور مسجد کی تلاشی لے کر جاتی پر انہیں کچھ نہ ملتا۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ کچھ وقت پہلے میں اس سے تعویذ لینے گئی تھی تو اس نے مجھے ایک کالی تھیلی دی تھی اور کہا تھا کہ اسے بغیر کھولے یا دیکھے گھر میں چھپا دے تو بہت برکت ہوگی۔ اب مجھے کچھ گڑبڑ لگی تو اس تھیلی کو نکال کر جوں ہی کھولا، ڈرتے ہوئے پولیس کے پاس بھاگی کیونکہ اس میں میرا آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس وقت میں تیار ہو رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میرا یہ معمول تھا جب میرا شوہر گھر آتا تھا تو ان کے آنے سے پہلے میں اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو جاتی تھی اور میری یہ عادت میری ساس کو بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی کہ شوہر جب بھی گھر میں آئے تو اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جایا کرو، جیسے اس کا دل خوش ہو جائے۔ میری ساس ایک بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ وہ مجھے اپنی بہو نہیں بلکہ بیٹی سمجھتی تھیں۔ بیٹیوں کی طرح ہی مجھے سمجھاتی تھیں اور پیار کرتی تھیں۔ اس وقت بھی مجھے میری ساس نے ہی بولا تھا کہ بہو جا کر تیار ہو جاؤ، ارسلان آنے والا ہے، کیونکہ ارسلان اس دن کام سے تھوڑا جلدی ہی فارغ ہو گئے تھے اور مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے ٹائم سے پہلے آ کر۔ انہوں نے اپنی ماں کو فون کر کے بتا دیا تھا، پر ان کی اماں نے مجھے اسی لیے بتایا تھا تاکہ میں ان کے لیے تیار رہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ارسلان کے خیالوں میں اس قدر کھو گئی تھی کہ مجھے اپنے موبائل پر بجنے والی گھنٹی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگیں، بیٹا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ کب سے تمہارا موبائل بج رہا ہے؟ تب میں جا کر اپنے خیالوں سے نکلی اور فوراً ہی جا کر فون ریسیو کیا۔ فون ریسیو کرتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں زور سے چلائی اور فون میرے ہاتھوں سے نیچے گر گیا، کیونکہ کسی نے مجھے ارسلان کے نمبر سے فون کر کے کہا تھا کہ جس کا یہ فون ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے شہر کے سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے۔ اس کا بچنا ہمیں ناممکن لگ رہا ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کا نمبر ان کے فون میں ہوم کے نام سے سیو تھا، اسی لیے ہم نے آپ کو کال کی ہے۔ مہربانی کر کے اپنے مریض سے ملاقات کر لیں آ کر۔ میں نے جب یہ بات اپنی ساس کو بتائی تو انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں ساس بہو جلدی جلدی ہسپتال گئے، پر ہمارے جانے سے پہلے ہی ارسلان اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ارسلان کے جانے کے بعد میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ ارسلان ہمارے گھر کا واحد کمانے والا فرد تھا۔ اس کے جانے کے بعد تو ہر روز ہمیں فاقے کاٹنے پڑتے تھے کیونکہ میری 2 کنواری نندیں تھیں اور میری ساس، ہم 4 عورتیں ہی گھر میں موجود تھیں۔ میری ساس پریشانی کی وجہ سے دن بدن کمزور اور بیمار رہنے لگی تھیں۔ نندیں میری کیونکہ کنواری تھیں، اسی لیے میری ساس نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجیں نوکری کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں ہی ان سب کی ذمہ داری اٹھاؤں گی۔ میری ساس کیونکہ بہت ہی اچھی خاتون تھی، انہوں نے کافی مرتبہ مجھے کہا کہ اگر تم اپنے میکے جانا چاہتی ہو تو بے شک چلی جاؤ، ہماری قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ ہمارے ساتھ کسی بھی صورت میں ہو کر رہے گا۔ اللہ پاک ہر انسان کی روزی کا ضامن ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لیے رزق بھیجتا رہے گا۔ تم اپنی زندگی ہماری وجہ سے برباد مت کرو اور دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کی پھر سے نئی شروعات کرو۔ پر میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میری ساس نے مجھے ہمیشہ اپنی ماں ہی نظر آئی تھی کیونکہ میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کے باوجود بھی میری ساس نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے قبول کر لیا تھا۔ میرا نام شانزے ہے اور میں ایک پرائیویٹ فرم میں نوکری کرتی تھی۔ پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھانے سے مجھے جو بھی تنخواہ ملتی تھی، میں وہ سارے پیسے لا کر اپنی ساس کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی اور انہی سے ہم سب کا گزارا ہوتا تھا۔ ہم گھر میں صرف 4 عورتیں تھیں، پر ہمارے گھر میں بے برکتی بہت زیادہ تھی۔ میری دونوں نندیں سلائی کرتی تھیں اور میں بھی جاب کرتی تھی۔ ہم سب کا پیسہ ملا کر اچھی خاصی رقم بن جاتی تھی، پر پھر بھی بچت تو دور کی بات، گزارا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اسکول میں ساتھ پڑھانے والی ایک ٹیچر سے جب اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا۔ جتنا پیسہ، جتنا سودا سامان لے کر آتی ہوں، گھر میں پتہ نہیں کیسے غائب ہو جاتا ہے۔ اتنی بے برکتی بڑھ گئی تھی تو میں نے مسجد کے مولوی سے ایک وظیفہ پوچھا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر میں ماشاءاللہ سے بہت ہی برکت آ گئی تھی۔ تم بھی میری مانو تو اس مولوی کے پاس چلی جاؤ، بہت ہی اچھے نیک بھلے انسان ہیں۔ مسجد کی صفائی ستھرائی خود کرتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی تعویذ دم درود کا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ضرور تمہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں گے جہاں سے تمہاری غیبی مدد ہو جائے گی۔
تمہیں تو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ اتنا سب کچھ کہاں سے آتا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اللہ کے کلام میں بے شک برکت ہے، مجھے اب ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ گھر میں تو جتنا لاؤ اتنا کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو ایسے حالات میں کیسے نندوں کی شادی کرواتی اور ان کے لیے کوئی جہیز جمع کر پاتی؟ گھر میں اتنی بے برکتی بڑھتی جا رہی تھی کہ کوئی بچت نہیں ہوتی تھی۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اسی لیے میں نے یہی سوچا کہ مجھے بھی اس مسجد کے پٹھان ایوب مولوی کے پاس جانا چاہیے۔ اسکول سے واپسی پر میں مسجد چلی گئی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو پٹھان ایوب مسجد کی صفائی کر رہا تھا اور قرآن پاک کی رحل کو کپڑے سے صاف کر کے اپنی جگہ پر سیٹ کر کے رکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ یہ سارا دن مسجد کی صفائی کرتا رہتا ہے اور اپنا سارا وقت مسجد میں گزارتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اس کو میرے وہاں آنے کی خبر تک نہیں ہوئی۔ میں نے السلام علیکم کہہ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تو انہوں نے فوراً ہی مجھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جواب دیا۔ انہوں نے بہت ہی عزت اور احترام سے میرے ساتھ بات کی اور کہا، آ جاؤ بیٹی، بیٹھو وہاں پر۔ میں نے بیٹھ کر اپنا سارا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مجھے تعویذ کے ساتھ ایک کالے کلر کی تھیلی دی اور کہا کہ یہ تعویذ اپنے گھر میں جلا دو اور یہ تھیلی اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں پر کسی انسان کی اس پر نظر نہ پڑے۔ انشاءاللہ تمہارے گھر میں ایسی برکت آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گی، تمہیں ایسی غیبی مدد ملتی رہے گی جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہاں سے بھی اللہ پاک تمہیں نوازے گا جہاں کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ اسکول سے نوکری کی آفر آئی اور وہ لوگ مجھے پہلے اسکول سے زیادہ پیسے دے رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میں نے اپنا پہلا اسکول چھوڑ کر وہیں پر نوکری شروع کر دی۔ مجھے اب مولوی صاحب کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس تھیلی کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارے حالات اب بہت بہتر ہو گئے تھے اور ہم سب گھر میں بہت خوش تھے۔ میری دونوں نندوں کے ایک ہی گھر سے دو بھائیوں کے رشتے آئے جو بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے نوکری کرنے والے لڑکے تھے۔ ایک دو مہینوں میں ہمارے حالات کافی حد تک سدھر چکے تھے اور میں مٹھائی لے کر پٹھان ایوب کو دینے جا رہی تھی تب راستے میں ہی مجھے پتا چلا کہ اس پٹھان ایوب کو تو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اتنے اچھے اور بھلے انسان کو کیسے پولیس پکڑ سکتی ہے۔ آخر اس نے ایسا کون سا جرم کیا تھا؟ بھی میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ وہاں پر پھر سے پولیس آ گئی اور ساری مسجد کی تلاشی لینے لگی، پر پولیس کو اس مسجد میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا، اسی لیے وہ واپس چلی گئی۔ میں وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر اداس چہرے کے ساتھ گھر واپس آ گئی اور یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پڑوس کی عورتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ پٹھان ایوب کالا جادو کرتا تھا اور اس کے کالے جادو کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ وہ مٹی کے پتلے بنا کر ان پر پڑھائی کرتا ہے اور اب وہ اس نے پتہ نہیں کہاں چھپا دیے ہیں۔ پولیس مسجد کی تلاشی اسی لیے لے رہی ہے کیونکہ پولیس کے پاس اس کے خلاف ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور مسجد میں چھپا اس لیے بیٹھا تھا کہ جیسے اس پر کسی کا بھی شک نہ پڑ جائے اور وہ اپنا دھندا اسی طرح مسجد کی صفائی کرنے کے بہانے چلاتا رہے۔ مجھے تو یہ خبر سننے کے بعد یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ مسجد کے نام پر بھی اتنا بڑا دھوکہ دے کر پیسہ لوٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ پٹھان ایوب کسی سے پیسے مانگتا تو نہیں تھا، پر کام ہو جانے کے بعد لوگ مٹھائی یا پھر پیسے خود ہی لے کر جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی تو میرا خیال فوراً اس تھیلی کی طرف گیا جو مجھے پٹھان ایوب نے گھر میں چھپانے کے لیے دی تھی، اور میں نے سوچا کہ کہیں اس تھیلی میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جو پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے فوراً وہ تھیلی ڈھونڈی۔ مجھے جیسے ہی وہ تھیلی ملی تو میں نے اسے فوراً کھولا اور دیکھ کر میری جان نکل گئی جب میں نے اس تھیلی میں پڑے ہوئے پتلوں کو دیکھا جن میں کافی ساری سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں وہ تھیلی اٹھا کر بھاگتی ہوئی پولیس کے پاس چلی گئی۔ میں نے وہ تھیلی جا کر پولیس کے سامنے رکھ دی اور انہیں کہا کہ جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں شاید وہ یہی ہے جو پٹھان ایوب نے مجھے اپنے گھر میں چھپانے کے لیے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ چیز رکھنے کے بعد تمہارے گھر میں برکت آئے گی۔ پولیس والے بھی ثبوت نہ ملنے کی صورت میں پٹھان ایوب کو چھوڑنے ہی والے تھے، پر اس سے پہلے میں وہاں پہنچ گئی تھی اور وہ سارے پتلے دیکھنے کے بعد پولیس نے پھر سے پٹھان ایوب کو جیل میں بند کر دیا۔ مجھے کہا کہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا یہاں پر آ کر، اگر آپ یہاں یہ سب کچھ نہ لے کر آتی تو شاید ہم اس ڈھونگی کو چھوڑ دیتے
اور یہ پھر سے کہیں اور جا کر اپنا آستانہ بنا لیتا اور کافی ساری معصوم جانیں لے لیتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔